ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو بھی بات ہوگی وہ حلال انڈسٹری سے متعلق ہوگی. تو اگر ہم کہیں گے کہ اگر ادارے کام کریں تو مطلب وہ ادارے حلال سے متعلق ہوں گے. اگر ہم آپ سے کہیں گے کہ حکومتی ادارے سے حوالے سے کام کریں تو وہ کون سے ادارے ہوں گے جو حلال سے متعلق ہوں گے. تو ایک تو آپ لوگ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ ان اداروں کے علاوہ بھی ہم اداروں کے بارے میں بات کریں, یا ایک ادارہ بنایا کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا اور پھر اس نے حلال کے حوالے سے بھی کام کرنا شروع کر دیا, تو اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو وہ ہے کہ ہم صرف اداروں کے تعارف کروائیں کہ یہ ادارے ہیں. وہ بہت ہی گنے چنے نام ہیں جو اس وقت حلال کے لیول پر, ان کے سب سے ٹاپ پر جو ادارے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بہت گنے چنے نام ہیں. ٹاپ پر کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ ادارے جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے ادارے بن سکتے ہیں. ایک حصے میں وہ ادارے آئیں گے جو کہ معیارات سازی کرتے ہیں. وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا معیارات سازی کیسے کی جاتی ہے. پڑھا ہے کچھ آپ لوگوں نے سوال نہیں؟ لیول 1 میں تو پڑھا ہوگا, لیول 2 والے جو نئے لوگ آئے ہوئے ان حضرات میں سے. اچھا. ایک ہے کہ وہ ادارے جو کہ معیارات سازی کرتے ہیں, وہ ہر ملک کے اندر عام طور پہ ایک ہی ادارہ ہوتا ہے. معیارات سازی کرنے والا ہر ملک کا اپنا ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو NSB کہا جاتا ہے یا نیشنل سٹینڈرڈ باڈی کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ملک کے اندر ایک ہی ادارہ ہوتا ہے جو معیارات سازی کرتا ہے. اگر دو ادارے ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ادارے زیادہ ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ 2 ہو جائیں, 3 ہو جائیں تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے اس میں کہ اگر معیارات سازی کرنے والے ادارے 2, 3, 4, 5 ہو جائیں تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر سٹینڈرڈز میں ایک ملک کے اندر اختلاف ہو جائیں تو پھر ہر لمحے ہر جگہ پر ہر موڑ پہ اختلافات ہوں گے. اور یہی وہ سب سے بنیادی وجہ ہے جو مختلف ممالک کے معیارات میں فرق ہونے کی وجہ سے ہمارا حلال کا ایک سٹینڈرڈ نہیں بن سکتا. کیوں؟ سعودی عرب کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں اندر کچھ اور فرق ہے, پاکستان کے سٹینڈرڈ میں اور فرق ہے, UAE کے سٹینڈرڈ میں اور فرق ہے. حالانکہ سعودی عرب یا جیک کنٹریز جتنی بھی ہیں, گلف فیڈریشن یا گلف کنٹریز جتنی بھی ہیں, ان کا جو سسٹم ہے وہ ایک سیپریٹ ہے. ان کے درمیان میں UAE کا سٹینڈرڈ یوں سمجھ لیں کہ 98% ملتا ہے لیکن 2% اس میں بھی فرق ہے. اسی طرح ملیشیا کے سٹینڈرڈز میں فرق ہے, اسی طرح OIC SMIC کے سٹینڈرڈز میں فرق ہے. تو وجہ کیا ہے؟ NSB باڈیز کیا ہیں؟ یہ تو مختلف ممالک کے اندر ایک NSB ہے. تو اگر ایک ملک کے اندر 2-3 NSBs ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر اس سے بھی برا حال. پچھلے دنوں 18ویں ترمیم جب آئی تھی اس کے بعد ایک غلط فہمی پھیل گئی پاکستان کے اندر کہ جیسے صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں تو ہر صوبے نے یہ سوچا کہ معیارات بنانے کے اختیارات بھی اب ہمارے پاس ہیں. اس کی وجہ سے پنجاب نے اپنے معیارات بنانے شروع کر دیے, سندھ نے اپنے, KPK نے اپنے, بلوچستان نے اپنے. تو جو نیشنل سٹینڈرڈ باڈی تھی وہ کیا صرف اسلام آباد کے لیے معیار بنا رہی تھی جہاں پہ لوگ ہی نہیں ہیں. تو اس پہ پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا, لیکن سمجھانے میں کو 5-6 سال گزر گئے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. خاص طور پہ باقی تو مان گئے, KPK سندھ اور بلوچستان کے جو لوگ تھے وہ مان گئے کہ وہ ادارے, انہوں نے کہا کہ جی اس چیز کو مان گئے. پنجاب نہیں مان رہا تھا. پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو پھر تھوڑا سا ان کو ذرا اس انداز میں ذرا کھینچا گیا, تب جا کے وہ کچھ اس چیز پر ماننے پر وہ تیار ہوئے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی تھی. ورنہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کہتی تھی نہیں ہم اپنا سٹینڈرڈ بنائیں گے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہونے لگ گیا؟ نقصان یہ ہونے لگ گیا کہ سندھ سے NSB جو نیشنل سٹینڈرڈ باڈی ہے, ان کی PSQCA کے سٹینڈرڈ پر ایک ادارہ یا ایک چیز سرٹیفائی ہو گئی ہے اس کوالٹی پر. وہ جب پنجاب کے اندر جاتی تھی پنجاب کہتے تھے نہیں ہم سے تم علیحدہ سے سرٹیفکیشن لو, ہم سے علیحدہ سے تم اپنے آپ کو سرٹیفائی کرواؤ. اگر یہ چاروں سرٹیفکیشن باڈیز بنتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک ہی پروڈکٹ 4 مختلف جگہوں پر ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہوتی, ان کی سرٹیفکیشن ہو رہی ہوتی, اور ظاہر سرٹیفکیشن کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, سرٹیفکیشن کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو قیمت تو انہوں نے کیا کرنا تھا, وہ اس کی اپنی قیمت کے اندر شامل کر دینا تھا. اور جیب کس کی جیب پر زور آنا تھا؟ عوام کی, یا صارف جو تھا اس کی جیب پر زور آنا. تو یہ بڑی مشکلوں سے اس چیز پر لائے کہ NSB ایک ہی ہوگی. پھر ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ باہر کے ممالک, ان کے جو ممالک کے درمیان میں تجارت ہوتی ہے یا بین الاقوامی جس کو ہم کہتے ہیں جو تجارت ہوتی ہے,
اس تجارت میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونے لگ گیا کہ وہ کس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی چیز کو تیار کر رہا ہے. کسی نے پاکستان میں اگر بھیجنی ہے کوئی پروڈکٹ, پاکستان کے لیے وہ امپورٹ کر رہا ہے, یا کوئی پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. کیا تھا مسئلہ اس میں بھی یہی کہ اگر صوبے جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں ہمارے اس معیار کے مطابق کرو, NSB کا اپنا معیار تھا, دوسروں کا مسئلہ. تو اس وجہ سے باہر کے اداروں میں یہ ٹریڈ بیریئرز آنا شروع ہو گئے. ٹریڈ بیریئرز مطلب یہ ہے کہ جو تجارتی طور پر جو رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جائیں, یہ ان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے. اس لیے اگر NSBs یا نیشنل سٹینڈرڈ باڈیز یا سٹینڈرڈائزیشن بنانے والے ادارے اگر زیادہ ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا مسئلہ کہ آپس میں ٹریڈ میں مسائل پیدا ہوں گے, تجارت میں مسائل پیدا ہوں گے. اور ابھی بھی دنیا کے اندر جو ٹریڈ بیریئرز ہیں ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ, خاص طور پہ حلال کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ سٹینڈرڈز میں اختلاف ہے. اس کو ایک تھوڑا سا براڈ وے پہ دیکھیں تو سٹینڈرڈز بنانے والے ادارے جو ہیں وہ دنیا کے اندر وہ بھی چند ادارے ہیں جو عالمی سطح کے سٹینڈرڈز بناتے ہیں, جن میں ایک بہت بڑا جو نام اور بہت مشہور نام ہے وہ ISO کا ہے. عام طور پہ اس کو اگر ہم ویسے کہا جائے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. اصل میں اس کا لاطینی میں اس کا لفظ کچھ اور ہی ہے, کچھ اور ہی بنتا ہے مفہوم, تو لیکن عمومی طور پہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. اب مزے کی بات ہے یہ کسی حکومت کی باڈی نہیں ہے, یہ ایک پرائیویٹ باڈی ہے. ISO کیا ہے؟ ایک پرائیویٹ باڈی ہے, لیکن اس نے اتنے معیارات بنائے کہ ان کے معیارات کو حکومتوں نے اڈاپٹ کر لی, اور اس وجہ سے یہ دنیا کے ان ٹاپ کے اداروں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا جس کے سب سے زیادہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہیں بھی صحیح اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے. اور یہ معیارات جو ہیں وہ اس انداز میں وہ لوگ بناتے ہیں کہ ایکسپرٹس کو اکٹھا کرتے ہیں مختلف ممالک میں سے, ان کے جو ممبرز ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, ان کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے, پھر ان کو ڈرافٹ تیار کر کے بھیجا جاتا ہے, اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپس میں اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے, یا ان میں معیارات کا وہ لیول طے ہو جاتا ہے کہ جس کے درمیان میں سارے راضی ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے, اور پھر مارکیٹ میں اس کو لانچ کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ ISO کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ. اس کے بعد پھر کچھ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کوڈیکس جس کو کہا جاتا ہے, کوڈیکس ایلیمنٹیریس کہا جاتا ہے. یہ UNO کے تحت جو ادارے آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں اور UNO کی زیر نگرانی کرتے ہیں, تو ان کے لیے پھر یہ کوڈیکس کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. عام طور پہ کوڈیکس کے جو ہے وہ کھانے پینے کے سٹینڈرڈز متعلق. جی, کوڈیکس عام طور پہ CODEX کے ساتھ لکھا جاتا ہے. کوڈیکس کے جو سٹینڈرڈز ہیں یہ عام طور پہ وہ ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں.